بار مدرسے آنے کی ضد کر رہی تھی، اتنی ضد کر رہی تھی کہ کئی دن میں کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ پھر میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ بیٹی اپنی باپ کے بات کو ماننا چاہیے۔ پھر میں نے اپنے دادو جی سے مشورہ لیا اور ان سے کہا کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی بات کو ماننا چاہیے، آپ بھی تو ان کے ابو ہیں، آپ ان کو سمجھائیے نا۔ پھر میرے دادو جی نے ابو کو سمجھایا تو میرے ابو مان گئے۔ آخر کار ایسا ہی ہوا، دادو جی نے ابو کو سمجھایا اور میرے ابو مان گئے اور مجھے مدرسے بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری خوشی کے بارے میں پوچھو ہی مت۔ مدرسے کے تعلق شہرت یافتہ جامعہ رقیہ للبنات ادھمپور کا انتخاب ہوا۔ مدرسہ کیا ملنا تھا، علم و عمل کا گہوارہ مل گیا۔ اس سے پہلے مجھے تعلیم تو مل رہی تھی لیکن تربیت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر جب مدرسے آنے کے بعد مجھے گھر کی یاد آتی تھی تو میں چھپ چھپ کر روتی تھی کہ کہیں مدرسے والے مجھے روتا دیکھ کر گھر نہ بھیج دے، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھول کھلتے ہیں کھل کر بکھر جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں کھل کر بکھر جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہے انسان بچھڑ جاتے ہیں۔ زمانہ عروج پر ہے اس کے تقاضا یکساں نہیں رہتے، فراق و جدائی خوابدی ہو یا عارضی کسی صورت میں چھٹکارا نہیں۔ رنج و ملال خوشی و مسرت انسانی فطرت ہے، وہی فراق و جدائی رنج و ملال آج ہم پر بھی طاری ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج جو محفل سجائی گئی ہے وہ اہل پنجم کے لیے ہے۔ ہم سب کو بہت جلد اس مادر علم جامعہ رقیہ کے مشفق و مربی استاذ اور اپنی پیاری بہنوں کو داغِ مفارقت دینے والے ہیں۔ اس علم کے بحر محیط میں غوطہ لگا کر اپنے دامنوں کو موتیوں سے بھرنے کے بعد اس مادر علمی کو چھوڑ کر اپنے وطن کو جانے والے ہیں۔ اہل پنجم کی ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ کاش وقت کی رفتار رک جائے اور ہم یہیں کے یہیں رہ جائیں، مگر افسوس قدرت کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج میں اسٹیج پر کھڑی ہو کر ماضی کے درینچوں میں جھانکتی ہوں تو اچانک مدرسے میں گزارا ہوا ایک پل ماضی کے درینچوں سے جھانک رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ بھی نہیں، تیری یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کشکول میں اس کل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس مدرسے سے جانے کے بعد ہمیں اس مدرسے کی بہت یاد آئے گی، وہ سبق کے بعد تکرار و مذاکرہ کرنا، وہ رات دن کی مجلسوں میں بیٹھنا، وہ انجمن میں تقریروں کے نغمے لگانا، وہ کلاس میں ایک دوسرے سے چھین کر کھانا، وہ مسائل پر بحث کرنا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہونا، پھر دوبارہ بہنوں کی طرح رہنا بہت یاد آئے گا۔ وہ ہمارے مشفق و مربی استاذ مفتی راج علی صاحب جی کا ابن ماجہ اور ترمذی کا محنتوں سے پڑھانا، کبھی غصے سے ڈانٹنا پھر پیار سے بات کرنا کس طرح بلائیں گے، وہ ہمارے استاذ اور استانیوں کا درس دینا کس طرح بلائیں گے، بخاری و مسلم ترمذی طرح پڑھنا کس طرح بلائیں گے، وہ ہمارے استاذ مفتی رفاقت صاحب جی کا بخاری اور مسلم کا درس دینا اور گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا کس طرح بلائیں گے، وہ مولانا اختر صاحب جی کا درس دینا اور کبھی کسی بات پر اچانک سے ہنسانا، کبھی روٹھ کے چلے جانا کس طرح بلائیں گے، وہ محترمہ ربیہ آپا جی کا نسائی کے مسائل کو سمجھانا اور کبھی کسی بات پر ناراض ہونا کس طرح بلائیں گے، وہ ہمارے مشفق و مربی مائدہ آپا جی کا کبھی غصے سے ڈانٹنا پھر پیار سے بات کرنا کس طرح بلائیں گے، وہ محترمہ
وہ محترمہ پروین اپاجی کا ابو داؤد شریف کا محنتوں سے پڑھانا اور ہر حدیث کی تشریح کو بار بار سمجھانا کس طرح بلائیں گے؟ واضح اپاجی کا کبھی غصے سے ڈانٹنا پھر پیار سے بات کرنا کس طرح بلائیں گے؟ ان تمام کے احسانات کو جا رہا ہے روٹ کر ہم سے کیوں جامعہ؟ ان تمام کے احسانات کو جا رہا ہے روٹ کر ہم سے کیوں جامعہ؟ 6 سال کی طویل مدت بعد صبا کے ایک جھونکی کی طرح گزر گئی۔ حیات مسعار کا یہ سنہری دور اپنے اختتام کو تو پہنچ گیا، لیکن عشرت رفتہ کی خوشگوار یادیں دامن دل کو کھینچ رہی ہے اور ہمارے عزم سفر کو متزلزل کر رہی ہے۔ لیکن جدائی کا یہ موڑ واپسی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر کر کہتا ہے، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا؟ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا؟ جانے والے تو ہمیں بہت یاد آئے گا۔ اے جانے والے جا، تجھے دعاؤں سے خیر آباد کرتے ہیں۔ اے جانے والے جا، تجھے دعاؤں سے خیر آباد کرتے ہیں۔ تیرے جانے کے بعد ہم بھی تجھ سے ملنے کی التجا کرتے ہیں۔ پھر یادوں کا یہی سرمایہ ہمارے ہم رکاب ہوگا اور دل کی تار جامعہ سے منسلک رہیں گے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہے وہ مادر علمی کے طفیل ہیں۔ جامعہ میں ہمارے فکر و فن کو سنوارا گیا، ہماری نوک پلک درست کی گئی۔ کیوں نہ دل جامعہ کا احسان مند ہو اور کیوں نہ جدائی کی یہ حسرت ناک لمحے غموں سے دو چار ہو۔ نہ تھا معلوم کہ قسمت میں کبھی رونا بھی ہوتا ہے، نہ تھا معلوم کہ قسمت میں کبھی رونا بھی ہوتا ہے، کھلے جو پھول گلیوں میں انہیں گرنا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی پیاری بہنوں کو بھی داغی مفارقت دینے والے ہیں۔ وہ ہماری پیاری بہنیں ہم مدرسے کی دیوار میں ایک سائے کی طرح تھے، ایک خاندان کی طرح تھے، ایک ساتھ کھیلے، ایک ساتھ پڑھے، ایک ساتھ کھائے۔ ایام گزشتہ کے ایک حسین و دلکش نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے جھلملا رہے ہیں۔ گلشن زینت کی باغ و بہار ساعتیں دل و دماغ پر دستک دے رہی ہے۔ کیا یاد کر کے عشرت رفتہ کو روئیں، کیا یاد کر کے عشرت رفتہ کو روئیں، ایک موج تھی جو کھیلتی کودتی گزر گئی۔ بہنوں کی طرح آپس میں لڑتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑتے تھے، کبھی کانٹوں کی خراش تھی، کبھی محبت کا پیار تھا، لیکن آج الفت و محبت کی موج خوشبو تلخیوں کو بہا لے جانا چاہتی ہے اور روح صرف و صرف ترانہ الفت و محبت میں گم ہو جانا چاہتی ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں اور میرے پیارے اساتذہ اکرام، ہماری تمام طرح کی کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ رخصت کا وقت یاد کیے جا رہی ہوں میں، رخصت کا وقت یاد کیے جا رہی ہوں میں، بے کیف دل اور جیے جا رہی ہوں میں۔ تیرے بنا ایسا کیا ایسی ہے زندگی، تیرے بنا ایسا کیا ایسی ہے زندگی، خالی ہے اپنا جام اور پیے جا رہی ہوں میں۔ والسلام۔